اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں ہیں۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑیں گے، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ بہرا پن ہے۔ اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور جس دن ہم ان سب لوگوں کو جمع کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بتوں اور معبودان باطلہ کے بارے میں جن کو وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے یہ پوچھے گا، آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا؟ جیسا کہ سورہ قصص میں فرمایا، اور جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، ارشاد الہی ہے پھر ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، یعنی ان کے پاس اس وقت اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اور عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت اس سے بڑھ کر ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی سوائے اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا سورہ مومن میں، پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے، یعنی اللہ کے سوا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یعنی آپ سے تلاوت قرآن سننے کے لیے آتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے کسی کام نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ قرآن کو یہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے ثقل پیدا کر دیا ہے تاکہ قرآن کو یہ اس طرح نہ سن سکیں جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ ارشاد الہی ہے اور اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، یعنی یہ لوگ خواہ کس قدر آیات بینات
اور دلائل و براہین کا مشاہدہ کر لیں، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ فہم اور انصاف سے محروم ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ان کو ضرور سناتا۔ ارشاد الہی ہے، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آپ سے بحث کرنے کے لیے آتے ہیں اور حق کے بارے میں باطل کے ساتھ بحث اور مناظرہ کرتے ہیں، تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی آپ جس کتاب کو لے کر آئے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کتابوں سے ماخوذ اور منقول ہے، اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ لوگ اوروں کو بھی حق کی اتباع، رسول کی تصدیق اور قرآن کو تسلیم کرنے سے روکتے ہیں، یعنی خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح یہ ان دونوں کبھی فعلوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ نہ تو خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس سے مستفید ہونے دیتے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کفار قریش نہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نہ لوگوں کو آنے دیتے تھے، بلکہ انہیں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے منع کرتے تھے، اور وہ ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی اپنے اس طرز عمل سے یہ اپنے آپ ہی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس کا وبال انہی پر لوٹ کر رہے گا، اور یہ اس قدر غافل ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔